اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا ہم نے پڑھا تھا نا اتنا تھوڑا سا تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم۔ جی اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر آیت نمبر 72 ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا اور انہوں نے مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں یا رفیق ہیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم نہیں ہے تمہیں، من ولایتہم ان کی ولایت سے یعنی ان کی رفاقت سے، من شیء کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر جائیں یعنی تمہاری طرف ہجرت کر کے آ جائیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد مانگے، فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم تو تم پر ہے یعنی لازم ہے کہ النصر مدد کرو، الا مگر علی اوپر، قومن اس قوم کے، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن کوئی معاہدہ ہو، واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اینڈ پر یہ ہے کہ اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے اور اس قوم میں رہنے والے اقلیت یعنی مسلمان تم سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہاں پر تم ان کی مدد نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو اب دیکھ لیتے ہیں شروع سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، یعنی تینوں ہی جو آپ یہ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت افضل کام، پھر اس کے بعد جو ہے جہاد اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے، مہاجرین کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے جو ہیں یہاں پر مہاجرین مراد ہیں، اور پھر والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا یعنی انصار نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، ونصروا اور انہوں نے مدد کی، ان میں سے بعض کو بعض نے ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا یعنی دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث، یعنی قریبی رشتہ دار، سب معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو انہوں نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا معاہدہ کروایا، جس کو آپ یعنی بھائی چارہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ مہاجرین و انصار ہی آپس میں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ جس وقت مسلمان مکہ سے آئے ہیں تو ان کی آباد کاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا کر حل کیا۔ ٹھیک ہے، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں 3 مجلسوں میں تقریباً 43 مہاجرین اور انصار کو مواخات کے سلسلے میں منسلک کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی یعنی جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ جی ایک مواخات بھائی چارہ قائم ہوا تھا، تو یہ نہیں تھا کہ جس کو مرضی دے دی جائے اور یہاں پر وہ اس کو بھائی بنا لے اور اس کو بنا لے اور کل کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو بنا لے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا کر بھائی بھائی بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں ایک خوش دلی کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مہاجر کے جو بھی مسائل ہوتے تھے اور اس کی ضروریات تھیں وہ اس انصاری کے ذمہ ڈال دی گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ انصار نے اس کو کتنی وسیع و نظری کے ساتھ قبول کیا، خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، اور یہاں تک یہ ولایت تھی کہ اصلی وارثوں کو چھوڑ کر یہی بھائی ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہوتے تھے، کیونکہ پیچھے جو اپنے یہ ان کے سگے بہن بھائی تھے نا، جو رشتہ دار تھے، وہ تو
کفر پہ قائم تھے نا، تو اسلام اور کفر کے درمیان تو کوئی وراثت نہیں ہوتی نا، یعنی مومن اور کافر کی تو کوئی آپس میں وہ وارث نہیں ہوتے ایک دوسرے کو. اور یہ پیچھے آپ آلریڈی یہ جو ہے مضمون ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، اب یہاں پر ان دونوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف مہاجرین ہیں، دوسری طرف انصار ہیں، اور اسی حالت سے ہم بھی گزرتے ہیں، کبھی ہم مہاجر ہوتے ہیں، کبھی ہم انصار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا، اب یہ دوسرا گروہ، تیسرا ہے بلکہ، دو گروہوں کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہاری طرف. ایمان تو وہ لائے لیکن جو دوسرا کام ہے نا ہجرت، وہ نہیں کی ہے، تو تمہاری ان سے کسی معاملے میں کوئی ولایت نہیں ہے. یعنی جو ولایت کا رشتہ مہاجر اور انصار کے درمیان قائم ہوا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اور کب تک نہیں ہے؟ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائیں. ٹھیک ہے، اور مکہ کیا تھا؟ دارالحرب بن گیا تھا اس وقت، اور مدینہ دارالاسلام بن گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت اصول ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تمہارا کی ولایت نہیں ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، عموماً ہمارے ہاں ان باتوں کو عام ہی سمجھا جاتا ہے نا. یعنی کبھی شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا ایسے تعلقات قائم ہوں، تو ایسے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ قائم کر لیے جاتے ہیں جن کے حکومتوں کے مابین تعلقات کشیدہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کتنے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں نا. تو یہاں پر اس سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک واضح طور پر ہدایت دے دی گئی ہے کہ اگر وہاں پر وہ لوگ ہجرت کر کے تم تک نہیں آئے ہیں تو ولایت کا رشتہ نہیں ہوگا. لیکن وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، ان میں سے اگر کوئی تم سے مدد مانگے، نصرہ ہوتا ہے نا مدد، اور استنصروا باب استفال سے کہ اگر مدد طلب کریں. ٹھیک ہے، طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو پھر دین کے معاملے میں اگر وہ تم سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں، فَعَلَيْكُمْ نَصْرُ، تو تم پر لازم ہے نصر. اللہ کا جب مطلب آتا ہے نا، اسی طرح ہم جب روزوں کے حکم کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو فرضیت کے معنوں میں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں گے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. استثنائی صورت کیا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان آلریڈی کوئی معاہدہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر دارالحرب میں بسنے والے مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور وہ تم سے دین کے نام پر مدد طلب کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر ان سے مقابلہ کرو، تو دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ مدد کرنے والے مسلمان کسی ایسے ملک میں بستے ہوں جس کا اسلامی حکومت سے معاہدہ ہے اور امن کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے، تو اس صورت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے بین الاقوامی معاہدے کا پاس رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے مانگنے کے باوجود بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اور اس میں نا مجھے جب میں یہ تیار کری تھی نا لیکچر، تو میں وہ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، اچھا پاکستان اور انڈیا کے کیا معاملات ہیں. تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ انڈیا تو ہے ہی ایک ایسی حکومت کہ جو کہ بار بار عہد شکن قوم ہے نا. کس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ ہجرت کے وقت معاہدے کیے تھے اور کتنی ہی چیزوں سے انہوں نے ہمیں محروم کر دیا. پانی کے مسئلے پر آپ ساری ہسٹری سے واقف ہوں گے. اور اس کے بعد جو انہوں نے جنگیں ہم پر مسلط کیں، اور کشمیر کے معاملے میں جو انہوں نے کیا، اس کے بعد 65 کی وار جو ہے رات کے وقت انہوں نے جس طرح سے ایک دم سے جنگ چھیڑی ہے، اور 71 میں جیسے کہنا چاہیے کہ چھرا گھومپا، یعنی بیک ایسا وار کیا کہ وہ تو وہاں پر کیا ہے پھر یعنی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں کے کوئی مدد کے لیے بلاتے ہیں، یا بعض اوقات کشمیر میں ہی جو کچھ ہو رہا ہے، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا وہ جو ہمیں ایک مخصوص باؤنڈریز میں ہیں، وہ ان مخصوص باؤنڈریز میں تو ہیں، لیکن پھر دیکھا جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان مدد طلب کرنے والے مسلمان کسی ایسی بستی میں ہیں جس بستی کے ساتھ مسلمان یعنی دارالاسلام کا معاہدہ امن و آشتی سے چل رہا ہے، تو پھر اس معاہدے کا پاس رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلمان آپ سے مدد مانگ رہے ہیں اور وہ اس معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت کی حدود سے باہر رہتے ہیں، تو وہ اس اضافی پابندی کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ چاہے تو سوری بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اب یہاں پر جو ان سے نا دارالاسلام میں جو لوگ بستے ہیں نا، ان پر تو ایک ذمہ داری آ گئی کہ انہوں نے ایک معاہدہ نہیں توڑنا. لیکن اگر کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اس دارالاسلام میں نہیں رہتے
اور وہ باہر ہیں، یعنی مدینہ کی حدود سے وہ باہر ہیں، ان سے کوئی دارالحرب میں رہنے والا مسلمان مدد طلب کرتا ہے تو وہ جس طرح چاہیں مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ معاہدہ کرنے والی حکومت کے اندر نہیں ہے، نہ تو اسلامی حکومت کے اندر ہے، نہ ہی دارالحرب کی حکومت کے اندر، سوری سسٹر، وہ زرین آنا چاہ رہی ہیں کلاس میں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اس سے ہمیں ایک اور بات یاد آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو بھی کہ جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے ابو جندل آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی، حالانکہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں تھا گیا، ابھی صرف شرائط طے ہوئی تھی، تو معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو ان کے باپ کے حوالے کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد یہی مسلمان ہیں جو کہ بعد میں مدینہ میں تو نہیں انٹر ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی ایک جگہ پر الگ ایک ٹھکانہ بنا لیا، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ دارالحرب میں بسنے والا جو بھی مسلمان ہوتا وہ ہجرت کر کے ان سے آ ملتا، اور پھر یہ یہاں پر اپنی ایک جمعیت پکڑ گئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر یعنی صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جو بھی یعنی اس سائڈ سے گزرتا تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان موجود ہیں یہاں پر اور ہم یعنی ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے، تو فائنلی کافروں نے ہی کہا تھا کہ آپ ان کو جو سا ہے وہ ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیں، یعنی اب آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. واللہ بما تعملون بصیر، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. اور پیچھے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ذکر آیا نا پچھلی ایک آیت میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ فرمایا، دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آیت نمبر 69 میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب صحابہ کو کوئی یہ پیدا ہوا شک وغیرہ کہ یہ جو مال اب ہم کھا رہے ہیں قیدیوں کا جو فدیہ لیا گیا ہے یہ حلال ہے کہ نہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غنیمت جو تم لے رہے ہو یعنی فدیہ بھی غنیمت کا ہی حصہ ہے اور یہ حلال اور طیب ہے. تو تقوی کا ذکر آیا وہاں پر نا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب ان سارے معاملات میں کیا ہے کہ اللہ کا خوف ایک بنیادی چیز ہے کہ اور یعنی ہر انسان اپنی نیت کو خود جج کر سکتا ہے، خود چیک کر سکتا ہے کہ وہ کس لیے کیا کام کر رہا ہے. اور اسی طرح جب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگر آپ سے دارالحرب میں رہنے والا مسلمان مدد طلب کرتا ہے تو واقعی انسان ایک اس میں پڑ جاتا ہے نا کہ اب کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، آپ کو کس طرح حکمت کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو یہ کہ جب جو بھی تم عمل کرو گے نا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اس عمل کی بنیاد کو بھی جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں نیتیں کیا ہیں، تم کس وجہ سے یہ معاملہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. ایسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہوگا کہ کوئی آپ کا پیارا آپ سے مدد طلب کرتا ہے لیکن وہ کسی ایسے بندے کی سرپرستی میں ہے جو کہ جس سے آپ خائف بھی رہتے ہیں اور جس کے سامنے آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں. اس طرح کی ڈفرینٹ سچویشنز ہے نا. یہ بس عمل کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے اگر ہم ان اسباب کو نکالنا چاہیں، ٹھیک ہے. تو حکمتیں میں اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا بھی ہم مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھا دیں. اس کے بعد فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں. یعنی ادھر اگر مسلمانوں کو آپس میں دوست بتایا تو ادھر کافر بھی بعض کے اولیاء ہیں. الا تفعلوہ، مگر یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن ہوگا فتنۃ فساد فی الارض، زمین میں اور فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اگر تم ایسا نہیں کرو گے. یعنی جس طرح بتایا کہ مہاجرین و انصار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر کہیں دارالحرب میں رہنے والا کوئی ایسا مسلمان کسی ایسی بستی کا تم سے مدد طلب کرتا ہے جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو پھر تم اس کی مدد کرو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی اتحاد آپس میں قائم نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ کافر بھی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، کافر کا ولی ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر مسلمانوں کی دشمنی میں متحد ہو جاتے ہیں، جہاں بھی مسلمانوں کو پاتے ہیں ان کے درپے آزاد ہو جاتے ہیں. تو اگر مسلمان ایک دوسرے کے ولی اور مددگار نہ ہوں اور اپنے آپ کو دوسروں کی مدد کے لیے تیار نہ کریں تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا زمین میں اور ایک بڑا فساد پیدا ہوگا. استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ جب تک دنیا کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی دنیا میں امن و آشتی کا دورہ تھا، لیکن اس کے بعد جب مسلمان بھی اپنی ذمہ داری سے غافل ہوئے، ان کے درمیان اتحاد پارا ہوا، ہر ایک نے اپنی الگ الگ قومیت اور نسل کی بنیاد پر ایک وہ جمعیت بنا لی، اور دنیا کا جو یعنی کنٹرول ہے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا فتنہ اور فساد برپا ہے نا جو اب ختم ہو نہیں رہا.
ہر معاملے میں دیکھ لیں، کوئی ایک معاملہ اٹھا لیں، اور پھر یہ کہ یہ فتنہ اور فساد صرف ان غیر ممالک یعنی غیر مسلم ممالک میں تو نہیں ہے، بلکہ اس کی لپیٹ میں سارے مسلمان ممالک بھی ہیں، کیونکہ آپ انسان معاشرتی حیوان ہے نا، اور پھر دنیا تو ویسے ہی گلوبل ہوتی جا رہی ہے، گلوبل ورلڈ بن چکی ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک معاملہ اٹھا لیں، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، بظاہر دیکھنے میں بڑی یعنی سنہری بنیادیں ہیں جو کہ نظر آتی ہیں، اور بڑے یعنی سونے چاندی کے ملمہ کیے ہوئے جال ہیں، لیکن وہ سب کیا ہے؟ وہ اس کی بنیادیں بہت ہی کمزور ہیں، باطل پہ قائم کی گئی ہیں نا، اور غریب ہے تو غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر ہے تو امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ جو مساوات کا بنیادی قانون تھے اور جو بھی یعنی اسلام کے روشن اصول ہیں وہ کہیں پھر نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اور کیا انسان نے ترقی کی ہے؟ بظاہر دیکھنے میں اس نے بڑی ترقی کی ہے کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپس کے معاملات صرف یہ کہ دنیا میں نہیں، ملکوں میں نہیں، دو بندوں کے آپس کے معاملات دیکھ لیں، یعنی ایک گھر میں خانگی بنیادیں کس حد تک ہل چکی ہوئی ہیں، غیر مسلم ممالک کی نہیں، مسلمان ممالک کی بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر چیز پر اثر ہوا نا، تو نہیں اٹھو گے مسلمانوں تو کیا ہوگا؟ فتنہ اور فساد، تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے گھروں میں کمفرٹ زون میں بیٹھے ہو، کچھ نہیں ہوگا، اور پہنچے گا تمہارے گھروں تک بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے، ہم اپنی اپنی ذمہ داری میں اس کو محسوس کرنے والے بن جائیں، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ دعوت اور تبلیغ تو ایسے ہی ضروری ہے جیسے تمہارا کھانا پینا، اور یہ چیز کام کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین ہمیں جنگ کے میدان میں نماز سے غفلت نہیں سکھاتا، وہ کہتا ہے نماز پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ بھی زندگی میں ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز ضروری ہے، اس کو ہر بنیاد پر جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے کیا جائے گا، جہاں جہاں جس وقت بھی آپ حکمت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ الا تفعلوه تکون فتنة فی الارض وفساد کبیر، نہیں کرو گے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا زمین میں، اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے جان مال کے ساتھ اس راہ میں نکلیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ایک سودا کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مومنین سے سودا کیا گیا نا، تجارت کی گئی ہے، اور اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ یعنی یا تو ایمان لا کے ہجرت اور جہاد کی ہے اللہ کی راہ میں، یا پھر ٹھکانہ دیا ہے اور نصرت کی ہے، مدد دی ہے، تو یہ دو ہی حالتیں ہیں کہ انسان کبھی ایک سے گزر رہا ہوتا ہے اور کبھی دوسرے میں جا رہا ہوتا ہے۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بہت عزت والا رزق ہے۔ اچھا، یہاں پر نا جیسے میں ریلیٹ ہی کر رہی تھی نا ابھی اپنی زندگی کے ساتھ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہجرت کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم اٹھ کے ایک ملک سے دوسرا ملک تو نہیں جا رہے نا، جو باقاعدہ جو ہجرت تھی جو کہ لازم کر دی گئی تھی، اور یہاں پر اسی ہجرت کا ذکر آ رہا ہے جو لازم تھی۔ دارالحرب کے مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کیسے ہجرت کر سکتے ہیں؟ اپنے ان اعمال سے ہجرت کر جائیں جو بد ہیں، جو یعنی اللہ کی نظروں میں مغضوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واجب آتی ہے، تو آپ ان اعمال سے ہجرت کر جائیں، ان جگہوں سے ہٹ جایا کریں۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ میں یہاں پہ پھنستی ہوں تو میں ضرور ہی کوئی الٹا کام کر دیتی ہوں، یا یہ کہ میرا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور میں دین کے راستے سے پیچھے ہو جاتی ہوں، غافل ہو جاتی ہوں، تو ان لوگوں سے، ان محفلوں سے، ان جگہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہجرت ہے، اور یہی جہاد ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام کرنے کے لیے جہاد کتنا زیادہ ہے نا، کوشش، اٹموسٹ کوشش، جہاد کیا چیز ہے، اور یہ سب کچھ کرنا کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور کبھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، کہ کوئی شعوری طور پر آج مسلمان ہوا ہے، اس کو حوصلہ دیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کے کاموں کے لیے آپ پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو ٹھکانہ دیں، اس کی نصرت کریں، یہی حقیقی مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بہت کریم رزق ہے، یعنی انسان کی نظر پھر وہاں پر ہو، اور دنیا میں بھی ملتا ہے وہی رزق جو ہم پہلے کھا رہے ہوتے ہیں، اس میں مور سویٹنس اور یعنی برکت آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے
تمہیں میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رحم کے رشتہ دار، بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ قریب ہیں، حقدار ہیں زیادہ، بعدن ببعدن بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، خوب علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد ان بعد والوں میں کون لوگ ہیں؟ یعنی جو بعد میں اسلام لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، تو ان کے قانونی حقوق تو بالکل وہی ہیں جو السابقون الاولون کے ہیں، من المہاجرین والانصار۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ تم بعد میں ایمان لائے ہو تو تمہیں اسلامی حکومت میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ جو دوسرے درجات ہیں سابقون الاولون کے اللہ کے ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب وہ اب ایمان لے آئے اور انہوں نے بعد میں ہجرت کی اور جہاد کیا ہے، تو اس طرح کا درجہ تو نہیں پایا جو کہ جس وقت جہاد فرض تھا، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں نا کہ مکہ جب خود ہی دارالاسلام بن گیا تو لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں رہی، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہی میں سے ہیں، ان کے قانونی حقوق وہی ہیں کیونکہ وہ سب ایک برادری میں منسلک ہیں۔ اب کسی نے پہلے ہجرت کی ہے، کوئی بعد میں ہجرت کر کے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے فرائض اور حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا اہم اصول ہے جو کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ عموماً یہی جو ہے نا جنگیں چلتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں گھروں میں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ تم تو کل کی آئی اور آج تم بولنا شروع ہو گئی ہو، یا پھر یہ کہ تم تو آج مسلمان ہوئے اور تم یہ کچھ مانگ رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مِنکُم، یہ تمہی میں سے ہیں، وہ معاہدوں میں بھی برابر کے شریک ہوں گے، صلح و جنگ میں بھی، وراثت وغیرہ کے کام میں بھی ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، لیکن یہ بتا دیا کہ جو پہلے ولایت کا رشتہ تھا مہاجر اور انصار کے درمیان، وہ اب ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اصل حقدار وارث ہی قرار پائے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو پہلے مہاجر اور انصار آپس میں مواقعات کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، وہ حکم اب منسوخ ہو گیا، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دیر تک کوئی مہاجر رہتا ہے، آپ بھی ان ملکوں میں آئے ہوں گے، کتنے سالوں کے بعد آپ پھر انہی ملکوں میں سٹیزن کی طرح ہو گئے نا، آپ کے پاس بھی ضروریات کی چیزیں آ گئیں، سب کچھ آ گیا، آسائشیں بھی ہو گئیں، جابس بھی مل گئیں آپ کو، یعنی آپ نے یہاں پر اپنے قدم گاڑ لیے، ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کی معاشی حالت بہتر ہو گئی، تو پھر اب کیا ہے کہ وراثت کے کام میں وہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 33 میں اتارا کہ وراثت کے اصل حقدار قریبی رشتہ دار ہی ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یعنی وہ زیادہ قریب تر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور باقی جو وہ جو مواقعات کا جو آیا تھا نا ذکر، اس میں جو وصیت ہے یا حسن سلوک ہے، مروت ہے، دینی بھائی چارہ ہے، وہ ویسے ہی قائم رہے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کے ذہنوں میں یہ بھی یاد ہوگا نا آپ کو کہ عرب معاشرہ ہی ایسا تھا کہ جہاں پر ولایت کے بغیر وہ لوگ منہ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ولایت کی بنیاد پر ہی وہ پھر آگے چلتے تھے، اور جب وہ ولی بنتے تھے ایک دوسرے کے تو کیا کہتے تھے؟ تیرا خون میرا خون، تیرا مال میرا مال، اور اس طرح بات کرتے تھے نا کہ یعنی میرے مرنے کے بعد تو میرے مال کا وارث ہوگا، اور اگر کوئی مجھے قتل کر دے گا تو میرے خون کا بدلہ لے گا، یا تجھے کوئی قتل کرے گا تو میں تیرے خون کا بدلہ لوں گا، اس طرح وہ ایک دوسرے کے والی یا سرپرست بن جاتے تھے۔ تو مسلمانوں میں جو معاہدہ ہوا دین کے نام پر مواقعات، اس میں حسن سلوک، وصیت، مروت، دینی بھائی چارہ تو سب کچھ اپنی جگہ پر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو خون کے رشتے ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کے اصل حقدار قرار پائیں گے۔ ایسا کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، جو وقتی طور پر جو احکامات وہ پہلے اتارے گئے تھے، وہ اس کے بعد جو اب یہ اصل احکامات وہی ہیں جو کہ وراثت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تھوڑی سی تلاوت رہ گئی، وہ پوری کر لیتے ہیں۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء
حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم